یہی اپنے آپ کو چھوٹا سامنے والے کو بڑا، اپنے آپ کو حقیر سامنے والے کو جو ہے افضل، اپنے آپ کو جو ہے بہت ادنا سا آدمی اور سامنے والے کو بہت اچھا ہے، اس سے بہت تیز ہر اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا اللہ نے علم دے دیا پھر ذہن میں نہیں لاتے، ذرا سا اللہ نے توفیق کیا دے دی تہجد پڑھنے کی، پھر دوسرے کو جو ہے کہ نمازی کو حقیر سمجھ لے۔ عبادت کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کسی کو حقیر، کسی کو حقارت بری نظروں سے ملتی ہے، بلکہ پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ نہیں، اور اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو سکے اللہ جانتے ہیں۔ ایک تو عمل یہ ہے یا رسول اللہ، دوسرا عمل یہ ہے وہ کثرت قرات یہ قل هو اللہ احد، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کی زبان مبارک تر و تازہ رہتی ہے اس صورت مبارکہ سے۔ قرآن کریم کی 30ویں سپارے کی 3 چھوٹی سورتیں ہیں، آپ کو یاد ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پورے قرآن کا خلاصہ مطلب ہے اور دین کا دار و مدار اسی ایک صورت مبارکہ پر ہے، اور پورے انبیاء نے تمام اسی کتاب میں اس کی توحید کی کہ بھائی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط پیدا کرو، اسی سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے لیے کائنات کو بنایا، مسخر کیا، اور ایسا مسخر کیا کہ انسان چھوٹا سا ہاتھی پہ بیٹھا ہوا لوڑا ہاتھی، یا اگر کسی انسان کے اوپر پاؤں رکھ دے سمجھے اس کا قیمہ بنا کے سب جانتے ہیں، لیکن چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہے ادھر اشارہ کرتا ہے ادھر جاتا ہے لے کر جا رہا ہے، اس کا کام ہی اللہ کا کام ہے، کائنات کا تو کام ہے، اور یہ درخت، یہ شجر حجر، یہ سورج چاند ستارے سب کے سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، سارے خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی مقرر کر دی سب کی، تو پھر اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ پیدا کیا، تم میری طرح اپنے تعلق کو مضبوط پیدا کیا۔ تو یہ چھوٹی صورت مبارکہ جبرائیل علیہ السلام جب اس صورت کو لے کر آئے، واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل وغیرہ نے، اس کے ساتھیوں نے حضور کو گھیر دیا ایک مرتبہ اور کہتے ہیں اے محمد آپ ہمارے 360 سے ہمیں چھڑانے کی دعوت دیتے ہیں، ایک معبود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کہتے چھوڑ دو ان کو، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اپنے خدا کا تعارف تو کراؤ، اے محمد جانے تو دیکھے تو ہمارا تو کوئی کسی کا سینہ چوڑا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ بڑے ہیں، کوئی کسی کے جو ہے سینہ بڑا، کمر بڑی، اور کسی کا جو ہے چہرہ بڑا، تمہارا خدا کیسا ہے اس کا تعارف کراؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ ہمارے انتقالی ہوائی وہ اللہ فوراً صورت مبارکہ نازل ہوئی، آپ خاموش رہے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے سنائی یہ صورت مبارکہ قل هو اللہ احد، آپ نے خدا کا محمد انہیں تعارف کرا دو کہ میرے خدا کی صفات میں تحدید قل هو اللہ، میرا اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں، تو ساری دنیا مل کر جو ہے نافرمانی پر اتر آئے، پورا جو ہے نافرمانی کے بعد دن مستقر ہو جائے تو اللہ کی بزرگی میں ذرہ برابر بھی لگتا ہے، اور ساری دنیا مل کے سجدے میں پڑ جائے، رات دن سجدے ہی سجدے اللہ ہی اللہ، تو نہ اس کی بزرگی میں ذرہ برابر ہی جاتا ہے، وہ اپنی شاعر شان کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنم، ولم یولد، نہ اس کی کوئی عورت ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے اللہ کی ذات۔ اور کیا فرمایا آخر میں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جتنے بھی قدرت کے کام ہیں، اللہ کے کام ہیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہم چھوٹا سے چھوٹا کام کرے، بڑا کرے، سب میں شرکت کرنی لازمی پڑے گی، سہارا لینا پڑے گا، سمجھے؟ تو یہ اللہ کا تعارف بول کے بند کر دو، اس لیے اللہ پاک، لیکن پھر بھی سب چیزوں کا علاج ہے، کوئی انسان جد پر آ جائے کہ مجھے نہیں ماننا۔ ابو جہل سے پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ہی جب وہ قرآن سننے کے لیے حضور کا رات کو تنہائی میں نکلتا ہے، رات دن میں مخالفت کرتا ہے، رات کو مجبور ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے سے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، نفلوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ کھڑا ہوا کان لگا کر سن رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نکلا رات میں تو ساتھی مل گئے، چہرے سے کہاں جا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا شرم نہیں آتی، ہم تو دن کو منع کرتے ہو، رات کو جا رہے سننے کے لیے، اگر کوئی دیکھا تو کیا کہے گا؟ سنو بات، یہ تو سیدھ ہے، ورنہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی برحق اس کا اقرار بھی کرتا ہے، وہ برحق ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ جو کلام سنا رہے ہیں واقعی بھی جانب اللہ کے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ یہ سیدھ ہے، بس ہماری قوم کا نبی کیوں نہیں اتارا
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے، فرشتوں میں سے، جس کا انتخاب چاہتا ہے اور چاہتا اسی کا جو اس کے لائق ہوگا، جو جس کے لائق تھا دیا، جس کے لائق جو چیز اللہ نے ضروری سمجھی اس کو اس سے نواز دیا۔ میرے محترم بزرگوں، ایمان والے بھائیوں، ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں، کہاں ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کوئی کلمہ زبان سے یا ہمارے قول و فعل سے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی۔ اگر دل آزاری ہو گئی تو سجدے لا کرتے رہیے جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے، اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک بندے کا دل کیا نا، اور وہ بندہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے مجھ سے جو ہے یہ حرکت کی ہے میرے ساتھ، وہی اپنے رب کو منائیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ مجھے غصہ نہ آئے، میرے غصے کو ختم کر دے۔ اگر غصہ نہیں ہوگا تو پھر جہاد کیسے کرے گا؟ اسلام سے جہاد کیسے کرے گا؟ غصے میں جو جہاد ہوتا ہے، جب وہ کفر کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور اسلام کے کلمے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے آتا ہے میدان میں، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ چلو نکلو، تو اس کا جواب دو۔ تو غصہ نہیں ہوگا، اسے کہے گا السلام علیکم، اس سے بڑا کام چلے گا، اس کو ڈنڈا دکھانا پڑے گا، یا تو کلمہ پڑھ لے یا پھر جو ہے فدیہ دے اگر رہنا ہے، نہیں تو پھر تیار ہو جائے، تلوار میرے ہاتھ میں، ڈنڈا میرے ہاتھ میں، تیری گردن اور یہ تلوار۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں سے چھٹ جائیں اور ہم سب کو پیار کی نظر سے دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی خود پر عمل کریں، دعوت دیں، تو انشاءاللہ زندگی پاکیزہ بن جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، دوسری آیت میں دیکھیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، شریعت کے مطابق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نعمت انعام کو دیں گے کہ زندگی اس کی پاکیزہ بنا دیں گے، اور اللہ جزی اللہ اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، اور اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے جب اللہ کے پاس یہ بڑا اجر کیا ہے، اس سے بڑا اجر کیا ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے دی آپ کو، ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ ہو گیا، پھر وہاں کوئی پریشانی لاحق نہیں، نہ وہاں محنت کرنی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اولئک هم الفائزون، یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی اللہ کی جانب سے جو تمہیں حاصل ہوئی ہے نیک اعمال کی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے حوالے سے ہمارے عطا کی ہیں، تو ہم ان کو سمجھ کر عمل کرنے والے بنے۔ اب آ جائیے وہ 5 چیزیں جو میں نے حدیث پڑھ کر سنائی، سیاہ ستہ کی 6 معتبر کتابوں میں سے، نسائی کے حوالے سے 5 چیزیں حضور نے فرمائی کہ یہ 5 چیزوں میں اللہ نے پورے دین کو سمجھ دیا۔ تب بطور سبق کیسے یاد کرنے کہ ہمارا آج کا سبق تقریر نہیں ہے، تقریر کو آدمی کہتا ہے بھول جاتا ہے، سبق وہ ہوتا ہے بچہ یاد کرتا ہے تو استاد اسے نمبر بھی دیتا ہے اور اسے چنتا بھی ہے، اسے گلے سے بھی لگاتا ہے اور اس کو جو ہے نمبروں سے نواز کر اس کا اعلان بھی کرتا ہے کہ اس بچے نے جو ہے کامیابی حاصل کی، اعلیٰ طریقے۔ ایسے ہی ہماری حالت، اگر ہم پرچہ بھر دیں گے جو پرچہ اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہمارا وہ ممتحن ہے، اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھتے ہیں تم میں کون نیک اعمال اچھے عمل کرے گا، یہ امتحان چل رہا ہے۔ اور پرچے کی شکل میں کلام پاک ہمیں دے دیا، اسے پڑھیں، اسے اپنی زندگی کے اندر اتاریں تو پھر کامیابی ہی کامیابی۔ آپ نے فرمایا 3 نام ہے خلوص اور وفاداری، 3 مرتبہ یہ جملے فرمائے اپنی زبان مبارک سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلوص اور وفاداری کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو آپ نے 5 مسئلہ بتایا اس میں۔ قال باللہ، اللہ کی ذات سے شروع کیجیے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، خلوص اور وفاداری اس کے ساتھ کیجیے۔ سب سے پہلے اس کے نام کا کلمہ پڑھ کر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیجیے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش صحیح کیجیے، اللہ بچا لے گا۔ حرام کی طرف نہیں جانا، حلال کو اپنانا ہے، پھر تم جو ہے وقت کا ولی بن جائے گا جو حلال بنائے گا۔ پہلی بات اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ اس سے محبت کریں، اور محبت میں جتنا اس نے حکم دیا حرام چیزوں کا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی آج سے ہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سے نواز دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ قال للہ مجھے کتاب ہی، اس کی کتاب ہے یہ کلام پاک، یہ ہندوستان میں لپیٹ کے مسجدوں میں رکھا ہے، چالے پڑھ گئے، نماز تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ہمیں توفیق نہیں کہ ہم 10 منٹ پہلے آگے یا بعد میں اس کی تلاوت کریں۔ مادی چیزوں نے دکان میں پھینک کر لے لیے، تمام چیزوں نے انسان کو اپنی آنکھوں میں اس قدر لے لیا کہ بس وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ اچھا عجیب بات ہے، ہمیں اپنی سہولت کے لیے تو سارا وقت ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمارے پاس
منٹ نہیں ہے، 10 سیکنڈ نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور حضرت شیخ نے تو عجیب جملہ لکھا ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ تو سوال کرتا ہے کہ تو دکان پہ کیوں نہیں گیا آج؟ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہاتھ اٹھائے سے مجموعے میں، میرے سے بھی، یہ جو صبح کو اٹھ کے کہتے بیٹا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ ماشاء اللہ مجھے بھی نظر آئے، اپنی نماز پر مطمئن ہو جائے، اپنے روزے پر مطمئن ہوتے ہیں، جبکہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بھی لازمی ہے، جہاں تم نماز پڑھ رہے ہو ان کو بھی معمول کرو اس بات پر کہ نماز پڑھو سب کچھ کرو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری سے پڑھو اور اس کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی زندگی میں جلدی سے داخل کر لو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ موت کا فرشتہ آ کر جو ہے تمہیں چل اور پھر وقت نہ گیا وقت آپ پھر آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میرے دوستوں غنیمت جان لو، مل بیٹھنے کو جدائی کی بڑی سر پر کھڑی، اب زندہ ہیں یہ معلوم ہے کہ صبح کھلے گی یا نہیں کھلے گی، وہ اپنے ہاتھوں سے کھلے گا یا نہیں کھلے گا، کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جتنے سیکنڈ یہ جتنے لمحات مل رہے ہیں نا غنیمت سمجھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری، تیسرے نمبر فرمایا ولی رسول ہی، یاد رکھنا میرے محبوب کے نقش قدم پر ہونا چاہیے جو بھی نیک عمل ہوگا، اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہمارے یہاں قابل قبول ہے۔ اور حضور نے ساری چیزیں کر کے دکھلائی، ساتھ ساتھ بتا کر خود کر کے دکھلائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ، میرے طریقے پر نماز ہوگی تو قبول ہوگی، میرے طریقے پر روزہ ہوگا تو قبول ہوگا، میرے طریقے پر جو ہے معاملات ہوں گے تو قبول ہوں گے۔ یہ تیسرا مذہب۔ اور چوتھا مذہب وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو رہنما ہیں، امام حضرات ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ذاکرین ہیں، اللہ والے ہیں، محدثین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے صورتوں پر نظر پڑنے سے اللہ کی یاد پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کے چہروں پر جو ہے نظر کرنے سے اللہ کی یاد فوراً دل میں اترتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ یہ ان کی فکر کرو اور ان کی عظمت کرو، ادب کرو۔ دیکھیے اپنا کلام اللہ نے ان کے سینوں میں حفاظ، قراء اور اسی طریقے سے مفتی، عالم، شیخ الحدیث، ذاکرین ان کے منتقل کر دیا۔ اگر یہ محبوب نہ ہوتے اللہ کو تو اللہ ان کے سینوں میں منتقل نہ کرتا۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے، اسے اپنا کلام دیا ہے، محبوب ہے، ابھی الگ بات ہے کہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا، یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں، یہ اس کا اپنی کمی ہے، اس کمی کو پوری کرے اور سمجھے بھی ہے مجھے اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کے سامنے تمام دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں، بیکار ہیں۔ فرمایا تمام ان ائمہ کی، ان رہنماؤں کی قدردانی کرو۔ عجیب بات ہے، نماز کا تو آدمی اس طریقے سے عزت اہتمام رکھنا چاہیے، لیکن جو اس کو پڑھا رہا ہے، جو اس کو سکھا رہا ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بس زبان پر تو ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ تو میں آپ کام ہے اس کی عظمت بھی لازمی ہے، جیسے نماز کی عظمت جو پڑھا رہا ہے اس کی عظمت لازمی ہے۔ بہرحال 5واں مصرف ہے وہ عام مدی، عام مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہے چاہے غیر مومن ہے۔ مومن ہے تو اگر مسجد میں نہیں آ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، اچھے کام نہیں کر رہا، تو مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے اللہ نے ایمان دے کر ہم سب کو دائی بنایا ہے۔ یہ چلان کی دائی نہیں ہے کہ جو مسجد میں بیچارے اللہ اللہ کرتے رہے بیٹھے، سمجھ جائے یہ تو ان کا ہی کام ہے، ہمارا کام تھا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب دائی ہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں۔ خلیفہ بنایا اللہ نے اپنا، خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنا خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ موٹا ترجمہ یہ ہے جو اللہ کا کام وہ ہمارا کام۔ خلیفہ کا مطلب جو اللہ نے تمام دیے، پیچھے چلنے والے، اس کے بعد چلنے والے، خلیفہ پیچھے چلنے والے خلف سے۔ تو اس لیے میرے دوستو وعامتہم، عام مخلوق کی کڑھل، اور جو ایمان والے نہیں ہیں یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ جب بھی موقع دیکھیں، کاروبار کرتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں ایک حکمت کے ساتھ، جب وہ آپ سے مخاطب ہے اسے کہو بھائی دیکھو یہ کلمہ پڑھنے سے ہم جنت میں جائیں گے، اگر آپ پڑھ لیں تو۔ لیکن اب ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اور ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں کہ ویسے ہی تمام آگ لگی ہوئی معاشرے، اور اس کی وجہ سے جو ہے جیلیں بھری جا رہی ہیں۔
تو حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں، جو لوگ نہیں آ رہے مسجد میں، جو مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، جو ذکر خیر نہیں کر رہے، یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب جب ہوگا کہ ہم قرآن کو پڑھیں روزانہ، اللہ سے محبت پیدا کریں، اس کے رسول سے محبت پیدا کریں، اس کا اتباع کریں، اور جو ایمان والے بیچارے دین سے دور ہیں ان کو تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے خوشامد کر کے ان کو جو ہے دین کے کاموں سے جوڑیں اور ایمان کی دعوت دیں. کریں گے انشاءاللہ. چند باتیں تھی اللہ نے تو ڈالی ہوئی. امام مسعود نے اعلان کیا، مجھے دیکھ کر میں ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہوں، صاف ستھری اردو میں کرتا ہوں. میں تو یہاں بڑی خاطی ہوں آپ کا، اور میں یہاں میرے بھائی رہتے ہیں ماشاء اللہ شامل، اور ہمارے بھائی اقبال صاحب انتظار رشتے داری میں آیا ہوا ہوں. اور ہمارا یہ شیوا ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ کوئی جہادی کو کوئی اللہ نے دیا ہے تو تمہیں سکھایا ہے دوسرے کو پوچھا ہو. اب سے تک محفوظ ہے کیا فائدہ ہو؟ ایک میری بند ہے اس کا منہ کھل گیا، اس کا منہ بند رہے گی، اس کو فائدہ کیا؟ وہ الٹائی دکھے گی تو سب مہکیں گے، خوشبو ہے اس میں بھی ہے، یہ میں ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے تم نے یہ بھائی باقی یہ کہنے والا سب سے زیادہ موقع ہے، سننے والا سب سے زیادہ موقع ہے کہنے والا بھی کوشش کرنا تھا. ہاں اور تمام موجود اور